السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سردار اختر جان مینگل نے کوئی 1100 کے قریب لوگوں کو ساتھ لے کے وڈ تانے پہنچے ہیں گرفتاری دینے کے لیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیے جی، گزشتہ دن ہم نے اپنا ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ وڈ میں سردار زادہ گورگن مینگل، جو سردار اختر جان مینگل کے صاحبزادے ہیں، ان سمیت 600 کے قریب جو افراد ہیں، پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیا ہے، لیکن ایف آئی آر کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ آج سردار اختر جان مینگل وڈ پولیس تھانے پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 1100 کے قریب لوگ ہیں، وہ ان کے ہمراہ ہیں اور وہ آئے ہیں وڈ پولیس تھانے میں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ گرفتار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں دہشت گردی کے ایکٹ شامل کیے گئے ہیں، اس ایف آئی آر میں ان لوگوں کا، تو انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی اور دوسرے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ ایف آئی آر میں نامزد لوگوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ یہ لوگ پولیس تھانے میں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ ایف آئی آر درج کیا گیا تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم اس ایف آئی آر سے وڈرا ہوں گے، لیکن پولیس ایف آئی آر سے وڈرا نہیں ہوئی اور بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی آر سے وڈرا اس وقت صورت میں ہوگی جب چیف ایگزیکٹو بلوچستان کا اس کو اب وڈرا کروا لیں، چونکہ سردار اختر جان مینگل کے وقول کے وزیر اعلیٰ صاحب موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا چونکہ ایف آئی آر بھی وڈرا نہیں ہو رہا تو ہم گرفتاری دیں لوگوں کی۔ تو وڈ تھانے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو اس سے ایسے صورتحال لگ رہا ہے کہ وڈ میں صورتحال بہتر نہیں ہے۔ ویسے تو پورے بلوچستان میں صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن وڈ شہر میں زیادہ خراب ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ وڈ جو بازار ہے نا، وہ ملکیت ہے سردار اختر جان مینگل کی، یعنی سردار خاندان کی ملکیت ہے۔ وہاں پہ دکانیں ہیں، سرکاری جو دفاتر ہیں وغیرہ۔ جو بی ایم پی کا یا سردار اختر جان مینگل کا جو موقف ہے، اسٹانس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وڈ بازار میں چوریوں اور ڈکیتیوں کے واقعات روز بروز پیش آ رہے تھے، تو اس کے بعد مقامی جو دکاندار ہیں، جو تاجران ہیں، انہوں نے اپنا پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ رکھا اور رات کو گشت بھی کرتے رہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ جی کہ یہ جو پرائیویٹ سیکورٹیز ہیں ان سے دکاندار وغیرہ وڈرا ہوں اور ہم سیکورٹی دیں گے، جبکہ سردار اختر جان مینگل کے مطابق پولیس سیکورٹی دکانداروں کو سیکورٹی دینے میں یا ان کے املاک ہیں ان کو چوری ہونے یا ڈاکہ زنی سے بچانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ پرائیویٹ جو سیکورٹی والے تھے، دو کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے، اس کے بعد ایک مجمع وہاں پہ جمع ہوا، پولیس کو گرفتاریوں سے روکا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا گورگن مینگل کے اوپر، اور ساتھ میں کوئی 500-600 کے قریب لوگ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر۔ پولیس کہتی ہے کہ ہم ذاتی جو ہے جو پرائیویٹ گارڈ ہیں، یا پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ جو لوگ گرفتاری سے جن کو روکا گیا وہ دراصل سردار اختر جان مینگل کے ذاتی محافظ ہیں، ذاتی لوگ ہیں، مسلح ہیں، اور ان کو زبردستی پولیس سے چھڑایا گیا۔ بی ایم پی کا موقف ہے یا سردار اختر جان مینگل کا موقف ہے کہ جی وہ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ ہر جگہ رکھی جاتی ہیں اپنے تحفظ کے لیے، تو وڈ بازار میں بھی جو ڈاکہ زنی، چوریاں، رازنیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے لوگوں نے، دکانداروں نے
ذاتی جو ہے سیکورٹی گارڈ رکھا. لیکن وہ جو ایف آئی آر درج ہوا اس میں پہلے بھی میں آپ کو ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ایف آئی آر کا متن میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو لوگ آئے اور جنہوں نے باقی دو جو مسلح لوگ تھے ان کو گرفتاری سے روکا گیا، وہ دراصل گورگن مینگل کے ایما پہ کیا گیا. اسی لیے جو لوگ مطلب 50 لوگ تو بالکل نامینیٹ ہیں ایف آئی آر کے اندر، باقی 600 کے قریب ادر لکھا گیا ہے اس میں نا وغیرہ. تو یہ صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے. لیکن اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں سردار اختر جان مینگل کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے ہیں، مطلب پولیس نے گرفتاری نہیں کی ہے. جب گرفتاری نہیں کی تو پھر ایف آئی آر کا فائدہ کیا؟ مطلب ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو تو پھر اس کے بعد جو نامزد ہیں جن کو عرف عام میں ملزم کہا جاتا ہے، جن پر الزام ہے، تو ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے، پھر انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پھر چالان کرتی ہے، پھر عدالتیں ہوتی ہیں، پیشیاں بھگتی جاتی ہیں. لیکن وہ جو لوگ گئے خود رضاکارانہ طور پر سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں، لیکن پولیس نے گرفتاری سے معذرت کر لی ہے. تو یہ عجیب نہیں ہے کہ آپ مطلب ایف آئی آر بھی درج ہو اور گرفتاریاں بھی نہ ہوں اور لوگ خود آئیں جی ہم گرفتار ہونے آئے ہیں، پولیس کہے جی نہیں ہم نے گرفتار نہیں کرنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سردار اختر جان مینگل نے واٹس ایپ کوئٹہ کے صحافیوں سے فون پہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک 11 سال کا بچہ ابھی ایف آئی آر میں نامزد ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پولیس جن کا نام نہیں جانتی، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے نام مطلب پہچانتی نہیں ہے، ادھر وقوع پہ وہ موجود نہیں تھے. یہ جو پولیس سے چھڑایا گیا جن کو گرفتار کیا جانا تھا وہ لوگ ادھر موجود ہی نہیں تھے، ان کو بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا. دیکھیں ہم درون ٹی وی کی پلیٹ فارم پہ بسا اوقات زیادہ تر ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ذرا بہتر نہیں ہے. وہ روڈوں پہ دھرنے دیے جاتے ہیں. آج اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 27 فروری کی رات کی تقریباً کوئی 9 بج رہے ہیں، اس ٹائم ہب کے بوانی کے مقام پر وہاں پہ ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، آر سی ڈی بند ہے، اور مطالبہ دھرنے والوں کا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. کل مستنگ میں 2 دن جو ہے دھرنا جاری رہا. ظہور نام کا ایک بچہ لڑکا جو ہے وہ لاپتہ تھا، وہ بازیاب ہوا تو دھرنا ختم کیا گیا. ابھی 28 فروری کے لیے جو زہری سے کوئی 7 8 یا 9 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں، ان کے لواحقین نے اعلان کیا ہے کہ کل سے یعنی کہ 28 فروری سے وہ سوراب کے مقام پر آر سی ڈی بند کریں گے جب تک ان کے جو لوگ ہیں وہ بازیاب نہ ہوں. تو کوئٹہ اور کراچی شاہراہ جو ہے نا یہ تقریباً کل بھی میں نے پرسوں آپ سے بات کی تھی کہ ہفتے کے 6 دن بند رہتا ہے، شاید ایک دن کھلا رہے. اگر ایک پوائنٹ پہ فرض کریں منگچر کلات میں اگر دھرنا ختم ہوا ہوتا ہے تو سوراب خوزدار میں دھرنا جاری رہتا ہے. اگر اس روٹ سے آگے جائیں گے اگر خوزدار میں دھرنا نہیں ہے تو پھر ہب میں دھرنا ہے. مطلب کسی نہ کسی پوائنٹ پہ دھرنے جاری رہتے ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں سردار اختر مینگل سے آپ سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سیاسی اختلاف رکھیں، لیکن سردار اختر مینگل بلوچستان کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے. مجھے اس کے طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، حکومت کو ہو سکتی ہے، اور اس طرح عمل مجبور کرنا میرے خیال میں حالات کو مزید بگاڑنے کی طرف ایک اشارہ ہے.
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں پہ سرداری نظام ہے، جہاں پہ سردار ہیں، ان کے علاقے میں بندوق بردار لوگ ہوتے ہیں. معیار پھر یکساں ہونا چاہیے، انصاف پھر دکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بارکان میں سردار کے لوگ مسلح گشت کر رہے ہوں. اور میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ پراس ریٹ بھی ہو چیک کر رہے ہوں، ادھر کوئی ایشو نہیں ہے. یا کسی اور علاقے میں سردار کے لوگ مسلح دندناتے پڑتے ہوں اور وہاں پہ قانون حرکت میں نہیں آتی. ایک ایسے علاقے میں ایک سردار ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہے یا تھوڑا انبن ہے، تو ادھر جو ہے پھر ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر قانون حرکت میں بھی آتی ہے. یہ تو پھر یکسانیت نہیں ہوئی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے پرائیویٹ سیکورٹی کی اگر پولیس کیپیبل ہے، وہ سیکورٹی دے سکتا ہے، چوری چکاری رہزنی ڈاکہ زنی روک سکتی ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ پولیس یہ کر لے. پھر کسی سول ملیشیا ذاتی جو ہے جو سیکورٹی ہوتی ہے، پھر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ بدامنی بھی ہے، چوری چکاریاں بھی ہے، رہزنی بھی ہے، اور پھر انصاف بھی نہیں ہے. پولیس جہاں تک میرا خیال ہے کہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ بلوچستان کے ہر شہر میں وہ سیکورٹی دے، تحفظ نہیں دے سکتی پولیس. اسی خضدار کے ڈسٹرکٹ خضدار کا ایک علاقہ ہے نال، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی دکانیں کو نقب لگا کے چوری کیا جاتا ہے سامان، ڈاکہ زنی ہوتی ہے. اسی خضدار کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکورٹی نہیں ہے، پرائیویٹ گارڈ نہیں ہے، تو پھر وہاں پولیس کو بھی تحفظ دینا چاہیے. پنجگور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ چوری ڈاکہ زنی قتل غارت گری ہو رہی ہے. کل اس کے ایم پی اے نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور وہ ضلع انتظامیہ پہ ناخوش نظر آ رہی تھی. تو یہ ذرا دیکھنا ہوگا. دیکھیں بلوچستان کی صورتحال میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے مصلحت سے کام لینا چاہیے. آپ جتنا مخالف کو دبانے کی کوشش کریں گے حالات اس طرح خراب ہوتے جائیں گے. اور یہ ہمیں بلوچستان والوں کو پتہ ہے کہ ورڈ میں سردار اختر مینگل اور ان کے مخالفین کے درمیان ایک چپکلش کافی ٹائم سے چل رہا ہے. ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا کہ دونوں طرف سے مورچہ زنی ہوئی تھی، فائرنگ ہوئی تھی، پھر ایف سی کو آنا پڑا، پولیس کو جانا پڑا، فریقین کو اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹانا پڑا. یہ ابھی ریسنٹلی یہ واقعات ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی. اب وہ کیا کیا جائے کہ بلوچستان کس رخ جا رہا ہے. پبلک کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہراہ ہیں، آج ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے وہاں پہ دھرنے ہوتے ہیں، روڈ بلاک ہوتا ہے، لوگوں کو سفر کرنے میں مشکلات ہیں. آپ کوئٹہ سے نصیر آباد سے آپ کراچی جائیں گے تو یہاں پہ زیادہ تر ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ گاڑیاں لوٹی جا رہی ہیں. یہ پریشانی ہے. اگر آپ پنجاب کی طرف جاتے ہیں کوئٹہ سے تو آپ کا ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان والا جو راستہ ہے جوب اور لوڑائی والا، یہاں پہ کس کو نہیں پتہ کہ گاڑیاں روکی جاتی ہیں، لوگوں کو اتارا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ادھر بھی یہ خوف ہراس ہے. جو لوگ تھوڑا بہت مالی حالت جن کی بہتر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اسلام آباد یا کراچی جانا ہے، بائی روڈ سفر ممکن نہیں ہے،
یا مشکلات ہیں یا روڈ بند ہیں تو وہ بائی ایئر کوشش کرتے ہیں ہم چلے جائیں. 15-20 ہزار کی ٹکٹ نجی ایئر لائنز نے 70 سے 72-75 ہزار کر دیا ہے. اور اس بارے میں کل ہم نے بلکہ 1-2 دن پہلے بات کی تھی کہ چیمبر آف کامرس نے باقاعدہ طور پر محکمہ ہوا بازی کو لیٹر لکھا کہ بھئی تھوڑا سا رحم کریں. دیکھیں یہ بیڈ گورننس کی ایک انتہا ہے، اور اس میں ذمہ دار کس کو مطلب ذمہ دار مورد الزام کس کو دیں؟ جن کی ذمہ داری ہے ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تاکہ بلوچستان کے لوگ سکھ کا سانس لیں. اور مکران کا جو آپ کا علاقہ ہے، روٹ ہے کیچ سے کراچی، گوادر سے کراچی، وہاں پہ بھی کبھی ماہی گیر، کبھی ٹرانسپورٹر، کبھی یہ جو بارڈر پہ کام کرنے والے چھوٹے موٹے جو کاروباری ہیں وہ، کبھی لاپتہ افراد کے لواحقین، کسی نہ کسی کا احتجاج جاری رہتا ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جتنا آپ نظریں چرائیں گے یا آنکھیں بند کریں گے تو مشکلات تو عوام کی ہے نا، مشکلات تو حل نہیں ہوں گے نا. نظر انداز کو، کسی مشکل کو نظر انداز کرنے سے وہ مشکل ختم نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے. ابھی سردار اختر مینگل جو ہے وہ ووٹ تانے میں بیٹھے ہیں کہ جی گرفتاری دینے آئیں. تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے میرا خیال ہے. باقی ظاہر ہے جو اقتدار میں ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صوبے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کیسے وہ چلا رہے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.